یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کا پوری آیت اصل میں یوں نازل ہوئی تھی، بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اے رسول جو ولایت علی کا تجھے حکم دیا گیا وہ سنا. تو مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والے خلفاء نے اس کو تبدیل کر دیا. شیخ مفید اپنی کتاب اوائل المقالات صفحہ 80 پہ لکھتا ہے، قرآن میں اختلاف کے متعلق اتنی روایات ہیں مشہور کہ 3 خلفاء نے نعوذ باللہ اس کو بدل دیا. بعد میں کہتا ہے کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. شیخ مفید اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہمارے سابقہ علماء بھی یہی کہتے رہے اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اسی کتاب کے صفحہ 49 پہ لکھتا ہے کہ امامیہ 12 علماء کا اجماع ہے کہ گمراہی کے ائمہ، اور اس سے مراد نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان کو لیتا ہے. کہتا ہے خلفاء جو گمراہی کے خلفاء تھے انہوں نے قرآن حکیم کے ایک مقام نہیں بلکہ بہت سارے مقام کو تبدیل کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قرآن کو اصلی حالت پہ لانا قائم آل محمد کا حق ہے، 12ویں امام کا حق ہے، اور ہم مجبور ہیں 12ویں امام کے حکم سے کہ ہم تبدیل شدہ قرآن کو پڑھتے رہ جائیں. یہی وجہ ہے جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تبدیل ہو گیا، علماء اہل سنت اس کو کافر کہتے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ نے کہا تھا کہ جی وہ قرآن بکری کھا گئی. تو جو واقعہ امی عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ کسی کاغذ کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ کھا گیا، تو اس میں کیا آپ کو اعتراض نظر آتا ہے؟ مجھے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آتی. اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی اور وہ کوئی جان کھا جائے. اس میں کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. 2 آیتیں ایک صحیفے میں تھیں کہ جو میرے بستر کے نیچے تھا، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے. البتہ صحیفے کا ترجمہ انہوں نے کاغذ کیا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں کہاں تھیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی تھیں، تو فرماتی ہیں بستر کے نیچے رکھی. دوسرا ترجمہ سنن ابن ماجہ کا جو مولانا محمد قاسم امین صاحب کا ہے، مکتب العلوم سے چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 51 میں، اور روایت نمبر ہے 1944. اب اینن اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، تاکہ فرق بھی آپ کو محسوس ہو جائے کہ پہلے والے نے کیا چھپایا اور کتنا بدلنا چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. انہوں نے جرت کے ساتھ تھوڑا اور واضح کر دیا کہ رضاعت الکبیر کے معنی کیا ہیں، تو فرماتے ہیں بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانا. اب اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تیسرا ترجمہ ہے سنن ماجہ کا، اور یہ ترجمہ کیا ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب کا، کہ جو کچھ ہی عرصے پہلے مرحوم ہوئے، اور وہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو 10 بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی. یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، ہم آپ کے غسل و کفن وغیرہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے. ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی. انہوں نے بڑی عمر کے آدمی کی جگہ اس کو بڑی عمر کا لڑکا کہہ دیا، لڑکے کو دودھ پلا. اور دوسرا انہوں نے جو کام کیا اپنے دفاع کے لیے وہ یہ کیا کہ پہلے 2 حضرات نے فرمایا میرے بستر کے نیچے اور ایک نے فرمایا کہ تخت تلے. انہوں نے کیا کیا؟ میرے بستر پر پڑی. انہوں نے اس روایت میں اس صحیفے کو جو پہلا کام کیا ان تمام حضرات نے کہ صحیفہ ذکر نہیں کیا، کہ جو روایتوں میں ذکر ہوا ہے صحیفہ حضرت عائشہ، کہ حضرت عائشہ کا جو حضرت عائشہ کے پاس جو قرآن تھا یہ اس کی بات کر رہی ہیں. تو صحیفے کو عام طور پہ کتاب ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ہاں بعض دفعہ اس کا ترجمہ کاغذ بھی ہو سکتا ہے. تو ان حضرات نے عام طور پہ لفظ کاغذ استعمال کیا، لیکن یہ مسیری کے نیچے تھا، تخت کے نیچے تھا. زبیر علی صاحب نے ان چند سالوں میں اس کو اوپر کر دیا. زبیر علی صاحب ہی کا ترجمہ کہ جو انگلش میں ہوا سنن ابن ماجہ ٹرانسلیٹڈ بائی نصیر الدین الخطاب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور یہ وہی ہے. حدیث نمبر اس کا والیوم نمبر 3 اور صفحہ نمبر 113 اور 114 اور حدیث نمبر 1944. اب اس میں فرماتے ہیں it was narrated that Aisha said the verses of the stoning and the breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. زبیر علی زئی صاحب کا یہ ترجمہ ہے. انہوں نے اس صحیفے کو بستر کے نیچے سے نکال کر اوپر کر دیا، اور کینیڈا میں نصیر الدین خطاب صاحب نے بستر کے بجائے اس کو پلو کر دیا.
کہ وہ میرے تکیے کے نیچے تھی, انڈر مائی پلو, اسے کہتے ہیں تحریف. اور پھر زبیر علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے. اب یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو تدریجاً بیان کریں کہ یہ کیس کیا تھا. اب ساتھ میں ہم اس کو یہ بھی بیان کر دیں کہ جو 5واں حوالہ ہے, اور یہ اس وقت کے مشہور محدث جناب ناصر الدین البانی صاحب کا ہے, جو البانیہ کے تھے اور سلفی اور وہابی نظریات کے حامل تھے, اور کافی انہوں نے علمی کام کیا, اور ان کی مختلف کتابیں ہیں, اور ان میں سے ایک ہے یہی سنن ماجہ کی تخریج کی ہے اور روایتوں کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. وہ بھی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں حسن, یہ روایت حسن ہے. اور حسن روایت کے بارے میں ہم عرض کر چکے کہ اس کے بارے میں جو علماء علم حدیث بزرگان اہل سنت ہیں وہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْاحْتِجَاجِ بِهِ كَالصَّحِيحِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ, سب کے نزدیک حسن روایت کے ذریعے سے اگر کوئی دلیل پیش کی جائے, احتجاج کیا جائے, تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے صحیح روایت کے ذریعے سے. اور صحیح روایت کے بارے میں جو علماء علم حدیث بعض دفعہ فرماتے ہیں جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے. بس یہ روایت صحیح جیسی ہے, اس کا انکار آپ کے حساب سے کفر ہے. اب اس روایت کے بارے میں توجہ دلائیں کہ جو سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی کہ یہ سلسلہ کیا تھا. سلسلہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے ایک کام شروع کیا تھا کہ جس کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی, اور وہ یہ فرماتی تھیں, اور ان کا نظریہ تھا, اور یہ اگر آپ لکھیں رضاء الکبیر میں تو آ جائے گا, کہ بڑی عمر کے افراد کو بھی دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے. اس نظریے کی مخالفت اصحاب نے اور سب سے بڑھ کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کی. امہات المؤمنین نے سب سے بڑھ کے حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے فرمائی. اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیسے اس کام کو اجازت دیتی ہیں کہ ایسا کیا جائے, اور لوگوں کو کہتی ہیں ایسا صحیح ہے, اور اسے ابھی ہم بڑا مختصر بیان کر رہے ہیں, طویل موضوع ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں تھا. کہا کہاں ہے وہ قرآن؟ کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو بقول حضرت عائشہ کے کہ وہ بکری کھا گئی. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ بستر کے نیچے تھا قرآن, تو پہلے تو وہ نیچے ہی رہا. زبیر علی سعید صاحب کے زمانے میں یہ بستر کے اوپر آیا, اور جب انگلش پہ ترجمہ ہوا, نصیر الدین خطاب صاحب نے ترجمہ کیا کینیڈا میں, تو اس کو کر دیا انڈر مائی پلو. اور کوئی بھی دنیا میں آدمی جو ہے وہ بستر کا ترجمہ پلو نہیں کرتا, لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے تحریف ہوتی ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. اب اتنی بات واضح ہوئی کہ اس صحیح اور اس حسن روایت سے بالکل واضح ہوا کہ حضرت عائشہ جس کام کو جائز قرار دیتی تھیں, ایک تو سنگسار کرنے کے بارے میں, البتہ وہ تو جائز ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے, وہ فرماتی تھی قرآن میں تھا, اور ایک بڑی عمر کے افراد کو 10 دفعہ دودھ پلا کے محرم بنانے کے بارے میں, تو دلیل کیا لائیں؟ قرآن میں ہے. اس کا مطلب یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی, لیکن اب قرآن میں نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ یہ منصوب الکتابت ہو گئی جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. منصوب الکتابت جو ہے وہ بکری نہیں کرے گی, وہ فرماتی ہے بکری کھا گئی, اس کا حکم موجود ہے. اب ہماری گزارش ہے, اور کوئی ہم کسی کو تنگ کرنا یا چھیڑنا نہیں چاہتے, جب انسان یہاں تک ڈوب جائے تو کیا کرے؟ جب ہمیں صدیوں سے قتل کیا جا رہا ہے, تو اب آپ بتائیں ہمارے اہل سنت بھائی بہن پڑھے لکھے افراد کہ اس کو اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا توہین ہے یہ؟ کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ایکٹیوسٹ؟ کیا ٹی وی اینکر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ یہ حوالے ہم نے دیے, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اسے جب ہم فیس بک میں اس کی پوری فولڈر بنا کے جو ہے رکھیں گے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں. یہ 4-4 5-5 حوالے ہم نے دیے ہی اسی لیے, کل کو پھر ایک نیا فتنہ نہ ہو جائے کہ یہ توہین کر دی, یہ اس کے قائل ہیں, یہ اس کے قائل ہیں. اب آپ تصور کریں کہ سالوں ہمیں قتل کیا گیا ایک ایسی روایت کی آڑ میں کہ جو ہمارے یہاں نہیں تھی, اپنے یہاں تھی, اس کو چھپانے کے لیے ہمیں اس طرح سے جو ہے قتل کیا گیا. بعض اور موضوعات ہیں جو مجبوراً بیان کرنے ہیں ہمیں, اس اعلان کے ساتھ کہ تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں, ان کا احترام ضروری ہے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. حتیٰ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی تنظیم کہ جس طرح سے صحابہ اور لشکر جھنگوی وغیرہ, ان میں سے اگر کوئی ہم میں سے 1000 آدمی بھی قتل کر دے, تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, مولا امیر المؤمنین کے اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ نصیحت ہے ہماری تمام مومنین سے کہ اس کے گھر والوں سے کوئی انتقام نہ لیں. اس کی بہن کی عزت ہماری بہن کی عزت کی طرح ہے, اس کی ماں کی عزت ہماری ماں کی عزت کی طرح ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک کا انتقام دوسرے سے لیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ اپنا عیب دوسرے پہ ڈالیں. لیکن ہاں, اب وقت آ چکا ہے کہ محبت کے ساتھ دیگر مذاہب کو آشنا کیا جائے کہ ہم پر کیا ظلم ہوا, کیسی داستانیں بنائی گئیں, کیا ہماری کتابوں میں ہے, کیا دوسری کتابوں میں ہے. اور یہ ہم بالکل واضح کہہ رہے ہیں, نہ ہم مناظرے کے موڈ میں ہیں, نہ ہم اس کا جواب دیں گے, نہ جواب سنیں گے, نہ ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں, سب مسلمان ہیں. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے یہاں موجود ہے. حتیٰ اگر کوئی نیا اسکالر آ کے اس کو ضعیف بھی کہہ دے
تو آپ نے ضعیف کہہ دیا، لیکن ہے آپ کے یہاں. اور ہمارا سوال صرف اتنا ہے عدلیہ سے، وکیلوں سے، ججز سے، وزراء سے، قانون سار اسمبلی سے، کہ اگر یہ چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں، اگر اسے کوئی قتل لکھ دے کہیں پر، تو کیا آپ اسے قتل کریں گے؟ اس پہ سوچیں اور یاد رکھیں کہ آج آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ ساری چیزیں پبلک میں آ چکی ہیں. آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یاد رکھیں کہ خود آپ کے نوجوان مذہب پہ باقی نہیں رہیں گے. وہ کبھی نہ کبھی حق کی آواز اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کچھ تھا ہمارے یہاں اور تم اتنا شور کرتے رہے.